اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، جن کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے ان کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی شرم و حیا والے تھے، اس لیے آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع آپ کی زندگی کے واقعات نہیں، بلکہ آج کا موضوع ایک ایسی تحریر ہے جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ سعودی عرب کے محکمہ آثار قدیمہ نے حال ہی میں ایک پتھر پر لکھی ہوئی دریافت کی۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 سال بعد 570 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب خاندان قریش کے ایک امیر آدمی تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو کہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہری دوستی تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ انہوں نے قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو بھی رسیوں سے باندھ کر کوڑوں سے پیٹا گیا، لیکن انہوں نے یہ تمام سزائیں برداشت کیں اور اسلام نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب کوئی کاغذ اور قلم نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا صحابہ کرام کو جب بھی کوئی تحریر لکھنی ہوتی تو وہ پتوں پر لکھ لیتے، یا پھر اس کام کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں پتھروں پر لکھی ہوئی 2 ایسی نادر اور نایاب تحریریں دریافت کی گئی ہیں جو کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، خلیجی ملک کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع پہاڑی سلسلے عالیہ میں پتھروں پر لکھی تحریروں کو دریافت کیا گیا ہے، جس کے متعلق سعودی محکمہ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ تحریریں 1400 سال قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھی گئی تھیں، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق ان تحریروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور تیسرے خلیفہ نامزد ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اسلامی نوادرات اور تحریروں میں مہارت رکھنے والی سعودی ریسرچر مشائل اسیری کا کہنا ہے کہ صدیوں پہلے پتھروں پر لکھی گئی مذہبی عبارتوں سے اس دور میں اس علاقے کے لوگوں کی مذہبی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے، جبکہ آثار قدیمہ اور قدرتی عجائب گھر کی موجودگی کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں مسافروں کی گزرگاہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں کے پتھروں پر موجود عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہاں سے مسلمان مسافروں اور سیاحوں کا گزر رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ عبارتیں اسلام کے ابتدائی دور کے عربی رسم الخط کو ظاہر کرتی ہیں اور اس دور کی مذہبی رسومات کی نشانی ہیں، جبکہ یہاں سے ملنے والی مزید تحریروں پر مہینے یا سال کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں سے ان نقوش کی اسلامی اور عربی تاریخ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ عبارتیں 2 صدی، 3 یا پھر 4 صدی ہجری کی ہو سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح سعودی عرب ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی میونسپیلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد بھی رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے، جبکہ مسجد نبوی کے پاس ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ وہاں ایک یہودی کا کنواں ہوا کرتا تھا جو کہ مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، اور اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، اس طرح ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کرے گا اور اس طرح مجھے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا، جس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لینے کا اپنا دن مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لوگ اس دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، لہٰذا یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت تو ماند پڑ گئی ہے، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دوگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے، تو اس نے کہا کہ میں 3 گنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کئی گنا کی پیشکش ہے، تو اس نے 4 گنا پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان کا جواب وہی تھا۔ وہ آدمی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان انکار کرتے رہے۔ آخرکار آدمی نے پوچھا کہ حضرت وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک باغ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی اور بعد میں سعودی عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ اس طرح یہ باغ آج بھی میونسپیلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، لہٰذا وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے ایک اندازے کے مطابق کم از کم سالانہ 50 ملین ریال آمدنی ہوتی ہے، اور اس آمدنی کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اسلام اور کلمے کے نام پر بننے والی اس اسلامی ریاست کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔